حالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں درخواست کروں گا جناب مزمل صدیقی صاحب سے اہل حدیث دفاع صحابہ کی جو تحریک ہے اس میں اور اہل حدیث ایکشن کمیٹی میں ان کا بھی انتہائی فعال رول رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ پرمغز اور عنوان کے مطابق تو مدلل گفتگو انشاءاللہ اکابرین کی اور خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالرشید حجازی صاحب کی ہوگی۔ مجھے حکم ہوا ہے تو میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے اپنے اور آپ کے لیے عظمت صحابہ اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا معاملہ سورہ یاسین سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ اور پھر اس ناموس صحابہ کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا، یہ گلدستہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی کا مختلف جماعتیں، ادارے الحمدللہ اپنا بھرپور فعال کردار ادا کرنے کے لیے اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں۔ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ وہ صحابہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی بے مثال ڈگری عطا کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رفقا، وہ صحابہ کہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر بے مثال منزلتوں کی، عظمتوں کی ڈگری عطا کی، ان کی شان اور رفعت اور ان کی شان کے لیے کردار ادا کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا کہ ایک عام نبی، پھر دوسرا نبی اور پھر فعززنا بثالث، گزشتہ اقوام میں سورہ یاسین میں جن کا ذکر ہے، تین انبیاء کے ساتھ جو شخص صحابی بن کر ان کا ساتھی بن کر کھڑا ہے، ذکر ان کا حبیب کے نام سے ہوا ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ان کے دین کی ترویج کے لیے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجل ایک عام بندہ، وہ آ کر جو انبیاء کے دین کی دعوت کا داعی بن کر، ساتھی بن کر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں اس کو قوم پہلے جو ایک نبی، پھر دو، پھر تین سے پریشان تھی، تین کی دشمنی پر اور گستاخیوں پر تلی تھی، وہ قوم ان تین کو چھوڑ کر اس بندے کے پیچھے لگتی ہے اور ان کو پہلے توہین کرتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے، یہ قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں، انبیاء کے مشن سے جڑے رہتے ہیں، قوم ان کو گراتی ہے، ان کو گرا کر کچل کر ان کا پیٹ پھٹتا ہے۔ حدیث میں منظر کشی ہے، پیٹ پھٹنے سے آتے باہر آ جاتی ہے اور اسی زخم اور تکلیف میں ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا گواہی دیتا ہے صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کے لیے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، قیل ادخل الجنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ رجل ہے، یہ عام بندہ ہے، ابھی اس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے نہ کوئی شان، نہ کوئی عظمت، نہ کوئی نام و نشان تھا۔ اللہ اکبر! تو ذرا سوچئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نبیوں کا ساتھی بننے پر، گزشتہ انبیاء میں سے جن کے نام بھی ذکر نہیں ہوئے، خود اس بندے کا بھی ذکر نہیں ہوا کتاب اللہ میں، اللہ اکبر! اس کا یہ مقام ہے کہ قیل ادخل الجنہ،
اللہ اکبر، تمہیں بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، رب نے نہ دن کا پوچھا، نہ رات کا پوچھا، نہ تنہائی کا پوچھا، نہ اجتماعیت کا پوچھا، سب کچھ بخشتے ہوئے جنتوں کا داخلہ دے دیا۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ایسے بندے کا رجل کہہ کے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سوچئے کہ جن کو رحمت للعالمین کا ساتھ میسر ہوا، زمین پر زندہ تھے تو یار غار تھے، جب چلے گئے یار مزار بن گئے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم مقام صدیق اکبر کو حاصل ہوا کہ قرآن مجید میں وہ مقام پھر قیامت کی صبح تک کسی اور مسلمان کے حق میں نہیں، کہ اللہ رب العالمین کا قرآن اترتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک اللہ ہے، دوسرے رسول اللہ ہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تیسرا ایسا کون ہے کہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے اللہ رسول اللہ کے ساتھ؟ وہ صحابی رسول اللہ صدیق اکبر ہیں، جن کی شان و عظمت یہ ہو تو سوچئے ان عظیم صحابہ کرام کی ناموس کے لیے میرے اور آپ کے جیسے بے عمل، اور میں اپنی بات زیادہ کروں، اللہ مجھے عمل کیے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیسی میری اور آپ کی عبادت گزاری، کیسی میری اور آپ کی رشتہ داری، کیسی میری اور آپ کی دینداری، کتنی نقائص اور کمزوریاں ہیں، مگر ناموس صحابہ اتنا عظیم مشن ہے، ناموس رسالت نے اتنا عظیم مشن ہے کہ اگر اس مشن میں میرا اور آپ کا وقت لگتا ہے، مال قربان ہوتا ہے، اور اگر اللہ اپنی رضا سے جان کی قربانی کی توفیق عطا فرما دے تو خدا کی قسم یہ کامیابیوں کی ڈگریاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کے لیے اپنا ذمہ دارانہ، متحدہ اور مشترکہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔